سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 64۔ متھلا سے اجودھیا واپس آنے کے کچھ دن بعد اجودھیا کے راجہ دھسارتھ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بڑے بیٹے رام کو اپنی ریاست کا راجہ بنانے کے بعد خود تخت سے دستبردار ہو جائے گا۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنے گروہ وششت کو طلب کیا، اور ساتھ ہی اس نے اپنے منتریوں اور ریاست کے دیگر اراکان کو بھی صلاح مشورے کے لیے اپنے راج محل میں بلوایا۔ جب سب لوگ راج محل میں جمع ہو گئے تب راجہ دھسارتھ نے ان پر یہ انکشاف کیا کہ اب وہ راج پاٹ سے دستبردار ہو کر اپنے بڑے بیٹے رام کو اجودھیا کی ریاست کا راجہ بنانا چاہتا ہے۔ اس پر وہاں موجود سارے ہی لوگوں نے نہ صرف یہ کہ راجہ کے اس ارادے سے اتفاق کیا، بلکہ انہوں نے رام کے راجہ بنائے جانے کے فیصلے پر اپنی اپنی خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا۔ بس یہ فیصلہ ہو جانے کے بعد راجہ دھسارتھ نے اپنی ریاست میں اعلان کرا دیا کہ وہ اپنے بیٹے رام کو ریاست کا راجہ بنانے کے بعد خود تخت سے دستبردار ہو رہا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی اجودھیا شہر کے اندر خوشیاں منانے کا اہتمام شروع ہو گیا تھا۔ ان دنوں راجہ کا بیٹا بھرت اجودھیا سے باہر دور کی ایک مسافت پر اپنے ماموں کے ہاں گیا ہوا تھا، اور شتروگھن بھی اس کے ساتھ تھا، لہٰذا یہ فیصلہ ان دونوں کی غیر موجودگی میں ہوا تھا۔ بہرحال لوگ رام کے راجہ بنائے جانے پر مطمئن تھے اور اس اعلان پر اپنی خوشیوں کا اظہار کر رہے تھے۔ انہی دنوں عزازیل اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس وقت عارب، بیوسا اور نبیتا کے پاس آیا جب وہ صبح کا کھانا کھا کر ابھی فارغ ہی ہوئے تھے۔ عزازیل نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میرے عزیزوں، تم نے دیکھا ہم نے رام کو زیر کرنے کے لیے اور نیکی کی اس علامت کا خاتمہ کرنے کے لیے راکشس تیار کیے تھے۔ ان میں ہمیں بری طرح ناکامی ہوئی، اور ہماری ناکامی کا ذمہ دار یوناف ہے، کیونکہ رام نے یوناف کے ساتھ مل کر ان راکشسوں پر قابو پا لیا ہے۔ اس طرح سے اس معاملے میں یوناف کے باعث ہمیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے، پر ہم اپنی ناکامی کو تسلیم نہ کریں گے، بلکہ رام کو تو ہم ایک اور الجھن میں ڈال کر رکھ دیں گے تاکہ نیکی کی بڑھوتری کو روکا جا سکے۔ عزازیل جب خاموش ہوا تب عارب نے پوچھا، اے آقا، ذرا تفصیل کے ساتھ کہیے کہ اس بار نیکی کے خاتمے کی خاطر آپ اس رام کو کس عذاب میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں؟ اس پر عزازیل کے چہرے پر پرسکون سی ہلکی ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر اس نے عارب کو مخاطب کر کے کہا، اے عارب، تم ابھی اور اسی وقت اس مکان کے مالک منترا کے پاس جاؤ۔ تم جانتے ہو کہ منترا کے اجودھیا کے محل میں آنا جانا ہے، اور دھسرتھ کی جو رانی کیکئی ہے، یہ منترا اس کیکئی کے خاندان کی پرانی خدمت گزار رہی ہے۔ یوں ایک طرح سے اس منترا کی رانی کیکئی کے میکے سے تعلق ہے۔ رانی کیکئی اسی ناطے سے اس منترا کی عزت اور مدد کرتی ہے، اور اسی تعلق سے اس منترا کا راج محل میں آنا جانا ہے۔ اے عارب، میں تھوڑی دیر تک یہاں سے چلا جاؤں گا، لیکن تمہارے آس پاس ہی رہ کر تمہارے اور اپنے ساتھیوں کے معاملات پر نگاہ رکھوں گا۔ تم ایسا کرو کہ ابھی اور اسی وقت بڑھیا منترا سے کہو، اور اس بار رام کو ایک اذیت میں ڈالنے کا کام اسی بوڑھی منترا سے لے لو، اور وہ اس طرح کی اس وقت راج محل اور شہر کے اندر خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اس لیے کہ اجودھیا کے راجہ دھسرتھ نے اپنے گروہ وششٹ، اپنے منتریوں اور دیگر اراکین ریاست کے ساتھ صلاح مشورہ کرنے کے بعد اپنے بیٹے رام کو اس راجپاٹ کا وارث بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور چند یوم تک وہ تخت سے دستبردار ہونے کے بعد اپنی جگہ رام کو اجودھیا کا راجہ بنا دے گا۔ بس یہ منترا اس وقت راج محل میں رانی کیکئی کے پاس جائے اور اسے کہے کہ یہ ناانصافی ہے کہ تم سے پوچھے اور صلاح مشورے کیے بغیر رام کو اجودھیا کا راجہ بنایا جا رہا ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ کیکئی کا بیٹا بھرت اور راجہ کا دوسرا بیٹا شتروگھن
اس وقت کیکئی کے بھائی کے پاس گئے ہوئے ہیں، لہٰذا یہ منترا کیکئی سے یہ بھی کہے کہ راجا نے یہ کیا ناانصافی کی ہے کہ رام کو راجا بنانے میں راجا دشرتھ نے اپنی کسی رانی سے صلاح مشورہ نہ کیا، اور پھر یہ کہ اتنا بڑا فیصلہ کرنے میں اس قدر جلدی کیا تھی، کم از کم بھرت اور شتروگھن کی واپسی کا تو انتظار کر لیا جاتا، اور پھر یہ بوڑھی منترا رانی کیکئی کو اس بات پر آمادہ کر لے اور وہ راجا دشرتھ پر زور دے کہ رام کی جگہ اس کے بیٹے بھرت کو اجودھیا کا راجا ہونا چاہیے، اور اس مقصد کے لیے وہ ایسا کرے کہ اپنے زیورات اور قیمتی کپڑے اپنے کمرے میں فرش پر پھینک دے اور اپنے دکھ اور سوگ کا اظہار کرنے کے لیے فرش پر لیٹے رہے۔ راجا جب اسے اس حالت میں دیکھے گا تو اس سے اس حالت کی وجہ پوچھے گا، تب کیکئی دشرتھ کو اس بات پر آمادہ کرے کہ رام کی جگہ بھرت کو اجودھیا کا راجا بنانا چاہیے، اور رام کو حکم دے دیا جائے کہ وہ اپنی بیٹی سیتا کے ساتھ جنگلوں میں چلا جائے اور وہاں جا کر بنواس کاٹے، تاکہ اس کی غیر موجودگی میں بھرت راجپاٹ کا کام بہتر طور پر چلا سکے۔ راجا دشرتھ کیکئی کی یہ بات مان جائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی رانیوں میں سب سے زیادہ کیکئی سے محبت کرتا ہے۔ عزازیل کی اس گفتگو پر عارف بے حد خوش ہوا اور اس نے عزازیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے آقا، اس میں آپ کی اس نئی ترکیب سے میں بے حد خوش ہوں۔ میں بیوسا اور نبیتا ابھی اور اسی وقت بوڑھی منترا کی طرف جاتے ہیں اور جو کچھ آپ نے کہا ہی اسے اس پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس پر عزازیل اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے چلا گیا، جبکہ عارف، بیوسا اور نبیتا بھی اٹھ کر مکان کے اس کمرے کی طرف چل دیے تھے جس میں بوڑھی منترا رہتی تھی۔ عارف، بیوسا اور نبیتا تینوں منترا کے کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ بوڑھی منترا اس وقت صبح کا کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو رہی تھی۔ ان تینوں کو دیکھتے ہی منترا نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، تم تینوں آج صبح ہی صبح کیسے میرے کمرے میں آن گھسے ہو؟ عارف، بیوسا اور نبیتا تینوں اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ پھر عارف نے گفتگو کی ابتدا کرتے ہوئے کہا، اے منترا، ہم تینوں تم سے ایک اہم بات کہنے آئے ہیں، اور وہ بات ایسی ہے کہ جس میں دشرتھ کی رانی کیکئی کی بہتری ہے، اور تم سے یہ بات ہم اس لیے کہنے آئے ہیں کہ رانی کیکئی کے میکے سے تمہارا تعلق ہے، اور یہ کہ رانی کیکئی کے پاس راج محل میں تمہارا آنا جانا ہے اور وہ تمہاری مدد بھی کرتی ہے، لہٰذا ہم نے سوچا کہ وہ اہم بات تمہارے توسط سے رانی کیکئی تک پہنچا دی جائے تاکہ رانی کی بہتری اور فلاح ہو۔ اس پر اس بوڑھی منترا نے تجسس کے انداز میں ان تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، رانی کیکئی کی بہتری سے متعلق تم تینوں نے کیا سوچا ہے؟ اور اس کے جواب میں عارف نے بوڑھی منترا سے وہ ساری باتیں کہہ دیں جو عزازیل نے اسے کہی تھیں۔ عارف کی گفتگو سننے کے بعد بوڑھی منترا فوراً عزازیل کی ہدایت کے مطابق عمل کرنے پر آمادہ ہو گئی۔ اپنی لاٹھی اس نے سنبھالی اور اپنی جگہ پر وہ کھڑی ہوتی ہوئی بولی، میں ابھی اور اسی وقت راج محل کی طرف جاتی ہوں اور رانی کیکئی سے اس سلسلے میں بات کرتی ہوں۔ جب منترا باہر جانے لگی تو عارف اس کے سامنے آیا اور اسے چند سنہری سکے دینے کے بعد اس نے کہا، اے منترا، جس کام کے لیے تم جا رہی ہو، اگر اس کام میں تم نے کامیابی حاصل کر لی تو ایسے ہی سنہری سکے میں تمہیں اور بھی دوں گا۔ منترا وہ سنہری سکے لے کر بہت خوش ہو گئی۔ پھر وہ راج محل کی طرف جانے کے لیے اپنی لاٹھی زمین پر مارتی ہوئی وہاں سے نکل گئی، جبکہ عارف، بیوسا اور نبیتا وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ بوڑھی منترا جس وقت راج محل کی طرف جا رہی تھی تو اس نے دیکھا شہر کے اندر جشن کا سا سامان تھا، اور کیا مرد کیا عورتیں رنگ برنگے کپڑے پہنے رام کے راجا بنائے جانے پر خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ راج محل سے باہر چند شوخ اور چنچل لڑکیاں بوڑھی منترا کے پاس آئیں، اور ان میں سے ایک نے اس کی راہ روکتے ہوئے کہا، اے بوڑھی منترا، اب آج کے بعد اس محل میں تیری کوئی عزت اور تیرا کوئی وقار نہ رہے گا، اس لیے کہ راجا دشرتھ نے اپنے بیٹے رام کے راجا ہونے کا اعلان کر دیا ہے، اور اب تیری رانی کیکئی پرانی اور تو ایک قدیم داسی ہو کر رہ گئی ہے، جبکہ محل کے اندر رام کی ماں کوشلیا ہی کا حکم اور راج پاٹ چلے گا۔ اتنی طنزآمیز بات کہنے کے بعد وہ لڑکی تو اپنی ساتھی لڑکیوں کے ساتھ آگے بڑھ گئی تھی، اور یہ گفتگو سننے کے بعد بوڑھی منترا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ بس اسی غضب کی حالت میں وہ اپنی لاٹھی بار بار زمین پر مارتی ہوئی راج محل کی طرف چل دی۔ جب منترا راج محل کے اس حصے میں داخل ہوئی جہاں رانی کیکئی کی رہائش تھی تو اس نے دیکھا اس وقت رانی کیکئی وہاں اکیلی تھی۔ رانی نے بھی جب منترا کو غصے کی حالت میں بڑبڑاتے ہوئے
اور بار بار اپنی لاٹھی فرش پر مارتے اپنی طرف آتے دیکھا تو اس نے مسکراتے ہوئے اس نے منترا کو مخاطب کر کے پوچھا، اے منترا، کیا بات ہے کہ تم آپ ہی آپ غصے میں سانپ کی طرح پھونکار رہی ہو اور بار بار اپنی لاٹھی زمین پر مار رہی ہو؟ کیا کوئی تمہارا ناراضگی کا باعث بنا ہے؟ اس پر منترا نے رانی کیکئی کے قریب آتے ہوئے کہا، اے رانی، تو واقعی ٹھیک کہتی ہے کہ میں واقعی اپنی قسمت کے ساتھ پھونکار رہی ہوں۔ میں سمجھتی ہوں کہ میری اور تمہاری قسمت دونوں ہی ہم سے خفا اور ناراض ہیں۔ اس پر رانی چونکی، اپنی جگہ سے وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور تجسس و پریشانی سے ملے جلے جذبات میں اس نے منترا کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، وہ کیسے؟ اس پر منترا اور زیادہ اس سے قریب ہوتی ہوئی بولی، سنو رانی، میں تمہیں ساری بات تفصیل سے بتاتی ہوں۔ اس وقت اجودھیا شہر میں خوشیوں کا سما ہے۔ لوگ گلی کوچوں میں خوشیاں مناتے ہوئے میلے کی طرح گھوم پھر رہے ہیں، اس لیے کہ راجا نے اپنی گرو وششٹھ اور منتریوں کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ راجا خود تخت سے دستبردار ہو جائے گا اور رام کو اجودھیا کا راجا بنا دے گا۔ اس پر کیکئی نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے منترا، یہ تو نے خوشی کی ایک خبر سنائی ہے۔ اس کے ساتھ ہی کیکئی نے اپنے گلے میں لٹکتا ہوا قیمتی ہار منترا کو دیتے ہوئے کہا، ایک اچھی خبر سنانے پر یہ تمہارا انعام ہے منترا۔ اب تم جاؤ کہ میں رام اور اپنی بہن کوشلیہ کی طرف جاتی ہوں اور انہیں رام کے یوں راجا بنائے جانے پر مبارکباد دیتی ہوں۔ کیکئی ابھی چند ہی قدم آگے بڑھی تھی کہ فوراً منترا کی طرف پلٹ پڑی، کیونکہ وہ قیمتی ہار جو اس نے منترا کو دیا تھا وہ قیمتی ہار منترا نے فرش پر دے مارا تھا۔ اس پر کیکئی نے اپنی خفگی اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، اے منترا، یہ تم نے کیا کیا؟ میں نے اس خوشی کے موقع پر یہ ہار تو تمہیں انعام میں دیا تھا اور تم اسے فرش پر پھینک کر اپنے غصے کا اظہار کر رہی ہو۔ اس پر منترا نے نہایت عیاری اور چالاکی سے کام لیتے ہوئے اور بے حد غمگین صورت بناتے ہوئے کہا، اے رانی، خفگی اور ناراضگی کا اظہار تو آپ مجھ سے کر رہی ہیں۔ مجھ سے خفا ہونے کے بجائے آپ کو تو ان لوگوں سے ناراض ہونا چاہیے جو آپ کا حق مار رہے ہیں۔ اس پر کیکئی آگے بڑھی اور منترا کے قریب آ کر اس نے پوچھا، کس کے ساتھ مجھے خفا ہونا چاہیے اور کون میرا حق مار رہے ہیں؟ اس پر منترا نے دو ایک بار اپنی لاٹھی خفگی کے اظہار میں زمین پر دے ماری، پھر اس نے کہا، اے رانی، راجا دشرتھ کی تینوں رانیوں میں سے اس محل میں سب سے زیادہ تمہارا وقار ہے اور سب رانیوں میں راجا دشرتھ تمہیں زیادہ پسند کرتے ہیں، اور راجا نے آج تک کوئی بھی کام تیری مرضی اور تیرے مشورے کے بغیر نہیں کیا۔ پھر یہ رام کو راجا بنائے جانے کا اتنا بڑا کام تمہاری خواہش اور تمہارے مشورے کے بغیر کیسے ہو گیا؟ رام کو راجا بنائے جانے کا کام تو طے بھی ہو گیا، اور کسی نے تمہاری صلاح لینا تو بہت دور کی بات ہے، کسی نے تمہارے کان تک میں یہ بات نہ ڈالی کہ رام کو راجا بنایا جا رہا ہے۔ بوڑھی منترا چند ساعتوں کے لیے رکی۔ اس نے دیکھا کہ رانی کیکئی پر اس کی باتوں کا اثر ہوا تھا، لہٰذا اس نے فیصلہ کر لیا کہ لوہا اس وقت گرم ہے، لہٰذا وہ اسے اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے گی۔ لہٰذا اس نے اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا، اے کیکئی، تم جانتی ہو جب راجا دشرتھ تمہیں بیاہ کر لایا تھا تو اس نے تمہارے ساتھ یہ عہد کیا تھا کہ وہ تمہارے ہی بیٹے کو اپنے تخت کا وارث بنائے گا، اور آج تو دیکھتی ہے کہ راجا اپنے اس وچن سے پھر رہا ہے۔ ظلم یہاں تک بڑھا ہوا ہے کہ تمہارا بیٹا بھرت تو ان دنوں اپنے ماموں کے ہاں گیا ہوا ہے اور اس کی غیر موجودگی میں ہی رام کو اجودھیا کا راجا بنا دیا گیا ہے۔ اس پر مزید ستم یہ کہ رانی کوشلیہ نے تم سے ذکر تک نہیں کیا کہ اس کے بیٹے رام کو راجا بنایا جا رہا ہے، جبکہ تم اسے اپنی بہن کہتے کہتے تھکتی تک نہیں ہو۔ اور اس کے علاوہ اے کیکئی، یہ بھی تو نہیں ہے کہ تمہاری مبارکباد لینے اور تمہارے چرن چھونے کے لیے رام تمہارے پاس ہی چلا آتا۔ بس اے کیکئی، تمہارا بیٹا اجودھیا سے باہر ہے اور تمہاری صلاح بھی نہیں لی گئی، تو کیا اس طرح رام کو راجا بنا کر تمہارے ساتھ ظلم اور انیائی نہیں کیا گیا ہے؟ منترا کی اس گفتگو پر رانی کیکئی تھوڑی دیر تک خاموش رہ کر سوچتی رہی، پھر اس نے کوئی فیصلہ کرتے ہوئے منترا سے پوچھا، اے منترا، تمہاری باتوں نے مجھے ضرور متاثر کیا ہے، پھر بتاؤ اس موقع پر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ منترا نے جو رانی کیکئی کی یہ حالت دیکھی تو وہ بڑی خوش ہوئی، بس وہ رانی کیکئی کے اور زیادہ قریب ہوتی ہوئی بولی، اے کیکئی، میں تیرے میکے کی داسی ہوں،
جو کہوں گی میں تمہاری بہتری کے لیے کہوں گی۔ تم ایسا کرو کہ اپنے بیٹے بھرت کی طرف قاصد بھیجو اور اسے کہو کہ کہیں چھپ جائے۔ اس پر رانی کیکئی بے چین ہو کر بولی، کیوں چھپ جائے؟ آخر کس بنا پر وہ ایسا کرے؟ منترا نے پھر کہا، کیکئی، اگر تمہارا بیٹا بھرت یہاں آ گیا تو خطرہ ہے کہ یا تو رام اس کا کام تمام کر دے گا یا اسے بنواس دے دے گا، کیونکہ اس طرح رام بھرت سے چھٹکارا حاصل کر کے راج کر سکتا ہے، ورنہ راجہ دھسرت کے دیے ہوئے وچن کے مطابق اس وقت رام کے بجائے تو بھرت ہی کو راجہ بنانا چاہیے۔ کیکئی بے چین ہو کر بولی، میں اپنے بیٹے کی یہ حالت ہرگز نہ ہونے دوں گی۔ اس پر بوڑھی منترا نے جھٹ کہا، میں راج بھرت کو اور رام کو بنواس دلا دوں تو پھر مانو گی نہ کہ میں نے تمہارے میکے کی داسی ہونے کا حق ادا کر دیا ہے؟ کیکئی نے پرشوق نگاہوں سے منترا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کہو منترا، تم کیا کہنا چاہتی ہو، اور کیسے رام کے بجائے میرا بیٹا بھرت دیس کا راجہ بن سکتا ہے، اور کس طرح کوشلیا کے بیٹے رام کو بنواس دلایا جا سکتا ہے؟ منترا نے کہا، کیکئی، یہ تم نے جو زیورات اور قیمتی لباس پہن رکھا ہے انہیں اتار کر اس فرش پر پھینک دو اور معمولی کپڑے پہن کر کمرے کے فرش پر سوگ اور افسوس منانے کے انداز میں لیٹ جاؤ۔ تم جانتی ہو ساری رانیوں میں سب سے خوبصورت اور پرکشش تم ہو، اور راجہ دھسرت نے نہ صرف یہ کہ تمہیں زیادہ اہمیت دینا پسند کرتا ہے بلکہ اپنا زیادہ تر وقت بھی تمہارے ساتھ ہی گزارتا ہے۔ پس اے کیکئی، جب راجہ تمہیں فرش پر لیٹے دکھ، افسوس اور تکلیف کی حالت میں دیکھے گا تو وہ ضرور تم سے اس کی وجہ پوچھے گا، لہٰذا اس موقع پر جو کچھ تم اس سے کہو گی وہ ضرور اسے مان لے گا۔ لہٰذا اس گفتگو کے دوران تم دھسرت کو اس بات پر آمادہ کرنا کہ وہ بھرت کو راجہ بنا دے اور رام کو بنواس دے کر جنگل کی طرف رخصت کر دے، اس کی بیوی سیتا بھی اس کے ساتھ چلی جائے۔ بس یہی ایک طریقہ ہے جس سے تم نہ صرف اپنے بیٹے کی زندگی بچا سکتی ہو بلکہ اسے دیس کا راجہ بنانے میں بھی کامیاب ہو سکتی ہو۔ اور سن رکھو اے کیکئی، اگر تم نے ایسا نہ کیا اور رام دیس کا راجہ بن گیا تو پھر رام کی ماں کوشلیا تم سے گن گن کر بدلے لے گی، اس بات کے بدلے کہ راجہ دھسرت نے آج تک تمہیں اس پر فوقیت دے رکھی ہے، اور اس کا بیٹا رام بھی تمہیں اور تمہارے بیٹے کو معاف نہیں کرے گا، اور پھر وہ کام کرے گا جس میں تمہاری اور تمہارے بیٹے کی ذلت اور سب کی ہوگی۔ منترا کی اس گفتگو پر کیکئی خاموش ہو گئی۔ ایک نقدی کی تھیلی اس نے انعام کے طور پر منترا کو دی اور کہنے لگی، اب تم جاؤ، میں تمہاری اس تجویز پر عمل کرتی ہوں، اور مجھے امید ہے کہ وہ وقت اب قریب آ چکا ہے کہ میرا بیٹا بھرت ہی دیس کا راجہ ہوگا۔ میں آج ہی اپنے بیٹے کی طرف پیغام بھیجواتی ہوں۔ کیکئی کی اس گفتگو پر بوڑھی منترا خوش ہو گئی اور پھر وہ لاٹھی ٹیکتی ہوئی راج محل سے باہر نکل گئی تھی۔ منترا کے جانے کے بعد کیکئی نے فوراً اس کی تجویز پر عمل کیا۔ اس نے اپنے سارے زیورات اور ریشمی کپڑے فرش پر پھینک دیے اور معمولی سا ایک لباس پہن کر وہ اپنے کمرے کے فرش پر انتہائی اداس اور سوگواری کی سی حالت میں لیٹ گئی تھی۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ راجہ دھسرت رانی کیکئی کے اس کمرے میں داخل ہوا۔ تھوڑی دیر تک وہ بڑی حیرت اور تعجب اور پریشانی کے عالم میں اپنی رانی کیکئی اور کمرے کے اندر بکھرے ہوئے اس کے کپڑوں اور زیورات کو دیکھتا رہا۔ پھر وہ کسی قدر سنبھلا اور خوشگوار لہجے میں اس نے فرش پر لیٹی رانی کیکئی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے دیوی، سارا نگر تو رام کے راجہ بنائے جانے پر خوشیوں سے مہک رہا ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ اس راج محل کی عزیز ترین رانی فرش پر پڑی ہوئی ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کا کیا کارن ہے۔ کیکئی نے جب کوئی جواب نہ دیا تو راجہ دھسرت آگے بڑھا اور دوبارہ اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا بات ہے دیوی، پتی کے ہوتے ہوئے کسی پتنی کا یوں زیورات اور کپڑے اتار کر فرش پر پڑے رہنا برا شگن نہیں ہے؟ اس پر کیکئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ راجہ دھسرت نے پھر کہا، اے دیوی، سنگار کر لو کہ رام کو راجہ بنائے جانے کی رسم ادا کرنی ہے۔ کیکئی نے طنزیہ انداز میں پوچھا، کیا کسی نے ہمیں بلایا؟ اس پر دھسرت نے کہا، تمہارے ہی گھر میں تمہیں کون بلائے گا؟ کیکئی بولی، ان چکنی چپڑی باتوں سے مجھے دھوکہ دے رہے ہیں آپ۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تمہیں یہ خبر نہ سنانے کا میں ضرور افرادی ہوں۔ میری اس خطا کو क्षमा کر دو دیوی، بحث چھوڑ دو، تمہاری کوئی مانگ ہو تو کہو۔ کیکئی بولی، کوئی نئی مانگ تو نہیں ہے، مانگ وہی پرانی ہے جو پرانے وعدے آپ نے کیے تھے
وہ پورے کر دیجئے۔ دسرت نے کہا، کہو کون سے وعدے ہیں؟ کئی نے بات پختہ کرنے کی خاطر پوچھا، اس وچن سے پھریں گے تو نہیں؟ راجہ دسرت نے بڑے عزم کے ساتھ کہا، میں تو اس قاعدے کا حامی ہوں کہ جان جائے پر آن نہ جائے۔ اے دیوی، مانگ کیا مانگتی ہو، جو بھی تم مانگو گی ہم تمہاری وہ مانگ پوری کریں گے۔ اس پر کئی نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اگر آپ میری مانگ پوری کرنے کا ایسا ہی بھرپور عزم رکھتے ہیں تو میں آپ سے یہ مانگ کرتی ہوں کہ رام کے بجائے میرے بیٹے بھرت کو اجودھیا کا راجہ بنانے کا اعلان کر دیجیے۔ کئی کی اس مانگ پر راجہ دسرت جب تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہا تو کئی نے کہا، ابھی تو یہ میری پہلی مانگ ہے اور آپ نے اس پر ہی خاموشی سادھ لی۔ راجہ دسرت نے کئی کی طرف غور سے دیکھا، پھر پوچھا، کیا بھرت اس فیصلے کو قبول کر لے گا کہ اس کے بھائی رام کی جگہ اسے اجودھیا کا راجہ بنا دیا جائے؟ اے کئی، وہ کبھی بھی اس فیصلے کو تسلیم نہ کرے گا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں وہ رام سے کس قدر محبت رکھتا ہے۔ رام کے ہوتے ہوئے بھرت کبھی بھی راجہ بننا پسند نہیں کرے گا۔ راجہ دسرت کی اس گفتگو پر رانی کئی نے کہا، اور رام کو 14 برس کا بنواس دیجیے، یہ میری دوسری مانگ ہے۔ اس پر دسرت زور سے چلایا، کئی، کیا تم میرے رام کو بنواس دو گی؟ تو نے یہی کہا نا؟ میں نے یہی سنا۔ جس رام سے اس راج محل میں روشنی اور رونق ہے، کیا اس رام کو تم بنواس دو گی؟ رام جو میرے جیون کی جوت اور میری آنکھوں کا چندر ہے، تو کیا تو اسے بنواس دو گی؟ اتنا پیار ہوتا تھا تمہیں رام سے کہ کوشلیا کے ہاتھوں سے تم نے آج تک اسے ایک لقمہ تک نہ کھانے دیا، وہ بنواس کیسے کھائے گا؟ جس رام کو تم نے کبھی سونے کے لیے اپنی گود سے نہ اتارا تھا، کیا اسے ننگی دھرتی پر سونے دو گی تم؟ تمہارا کومل دل آج پتھر کیسے بن گیا؟ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ تم رام چندر کو مجھ سے دور نہ کرو دیوی۔ کئی نے غصے میں کہا، رام کو بنواس دینا ہی اب اس تنازع کا واحد حل ہے۔ راجہ دسرت نے روتی ہوئی آواز میں کہا، اے دیوی، رام کے بنا میں زندہ نہ رہ سکوں گا۔ اس پر کئی نے غضب کی حالت میں کہا، مہاراج، یہ وچن توڑنے سے زندہ رام بھی نہ رہے گا۔ اگر آپ کو رام کی زندگی عزیز ہے تو رام کو یہ بنواس لینا ہی پڑے گا۔ اس پر راجہ دسرت نے روتی ہوئی آواز میں کہا، اے راکشس ناری، میں اپنے بیٹے رام کو 14 برس کا یہ بنواس نہیں سنا سکتا۔ تم خود ہی یہ بے انصافانہ فیصلہ سنا دو اور نکال دو اسے گھر سے۔ کئی جب رام چلا گیا تو زندہ میں بھی نہ رہوں گا، اور اے کئی، جب میں مر جاؤں تو تم اور تمہارا بیٹا دونوں میرے شریر کو ہاتھ تک نہ لگانا۔ یہ ساری گفتگو شاید رام اور لچمن باہر کھڑے سن رہے تھے، لہٰذا وہ دونوں اندر داخل ہوئے اور رام نے کئی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا ہوا ماتا؟ اس موقع پر راجہ دسرت باہر نکل گیا۔ کئی نے کہا، ہوا کچھ نہیں، ہونے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ تمہارے پتا نے مجھے کہا ہی کہ جو ہونے والا ہے تمہیں بتا دوں۔ رام نے بڑی عاجزی میں کہا، کیا حکم ہے ماتا؟ کئی نے بددل لہجے میں کہا، پہلا فیصلہ تو یہ ہوا ہی کہ بھرت کے راجہ ہونے کا اعلان کر دیا جائے۔ دوسرے، تم 14 برسوں کے لیے بن کی طرف چلے جاؤ۔ مہاراج کی یہی آگیا ہے۔ رام نے سر جھکاتے ہوئے کہا، جب تک جیون ہے اس آگیا کا پالن کروں گا ماتا۔ بھرت کے راجہ بنائے جانے کی اقرار کے ساتھ میں آج ہی اپنی پتنی سیتا کو لے کر بنواس کے لیے نکل جاؤں گا۔ رام کے خاموش ہونے پر لچمن نے انتہائی غصیلی آواز اور کھولتے ہوئے لہجے میں کہا، میں ہرگز ایسا نہ ہونے دوں گا، یہ انیائے ہے۔ لچمن ذرا رکا، پھر وہ اور زیادہ غضب اور غصے کی حالت میں کہتا چلا گیا، رام کے علاوہ کوئی راجہ نہ بنے گا اور نہ میرا بھائی رام بنواس کاٹے گا، اور جو ایسا کرائے گا خود اس کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ رام نے لچمن کو سمجھانے کے انداز میں کہا، کس کے خلاف اس قدر غصہ کر رہے ہو لچمن؟ لچمن نے اسی لہجے میں کہا، ان کے خلاف جو انیائی کر رہے ہیں، ان کے خلاف جو آپ کی جگہ بھرت کو راجہ بنا کر آپ کو بنواس دلائیں۔ رام نے چپتی ہوئی آواز میں پوچھا، کون ہے جس کا تم فیصلہ کرو گی؟ کیا پتا شری کا فیصلہ کر دو گی، یا پتا کی آگیا سنانے والی ماتا دیوی کا کام تمام کر دو گی، یا پھر اپنے بھائی بھرت کا خون کر دو گی؟ چاہے کچھ بھی ہو، میں اس آگیا کا پالن ضرور کروں گا۔
اے لچمن، مجھے وطن دو کہ بھرت کو راجہ بنائے جانی اور میرے بنواس میں تم مزاحم نہ ہوگی۔ اس پر لچمن نے روتی ہوئی آواز میں کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پر رام نے کہا، اے لچمن، میں آج سیتا کو لے کر بن سدھار جاؤں گا۔ تم میرے بعد بھرت کو راجہ بنانے کے علاوہ گرو اور ماتا پتا کی سیوا کرنا۔ اس پر لچمن نے روتی ہوئی آواز میں کہا، میرے گرو اور میرے ماتا پتا تو آپ ہی ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ بن کی طرف سدھاروں گا۔ اگر آپ مجھے ساتھ نہ لے گئے تو یہاں رہ کر میں کس کی سیوا کروں گا؟ اگر آپ چلے گئے اور مجھے اپنے ساتھ سیوا کے لیے نہ لے گئے تو پھر آپ کے بعد آپ دیکھیں گی کہ آپ کے بعد لچمن اجودھیا میں نہ رہے گا اور اپنی جان کا خاتمہ کر لے گا۔ اس طرح رام نے لچمن کو اپنے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ پس رام اس روز اپنی بیوی اور لچمن کے ساتھ بن کی طرف سدھار گیا تھا۔ رام اپنی ماں کو اور لچمن اپنی ماں اور بیوی دونوں کو روتا چھوڑ کر رخصت ہوا تھا۔ پس 3 افراد پر مشتمل یہ قافلہ جنوبی جنگلوں کی طرف روانہ ہو گیا، اور رام کی اس غیر حاضری میں رام کا باپ اور اجودھیا کا راجہ دھسرتھ بھی مر گیا۔ بھرت جب اپنے ماموں کے ہاں سے واپس ہوا اور اسے یہ خبر ہوئی کہ اس کا باپ مر گیا اور اس کی ماں کیکئی نے رام اور سیتا کو بنواس دلا دیا ہے اور لچمن بھی ان کے ساتھ کوچ کر گیا ہے، تو بھرت اپنی ماں پر سخت برہم ہوا اور اس نے سوگند کھائی کہ وہ رام کو واپس لا کر ضرور اجودھیا کا راجہ بنائے گا اور زندگی بھر رام کی سیوا کرے گا۔ اس مقصد کے لیے بھرت اپنے سارے اہل خانہ کو ساتھ لے کر جنوبی جنگلوں میں اس جگہ گیا جہاں جنگل کے اندر رام، سیتا اور لچمن ایک کٹیا بنا کر رہنے لگے تھے۔ بھرت کے علاوہ راج محل کے ہر فرد نے رام کی منت کی کہ وہ واپس اجودھیا جائے اور راجہ کی حیثیت سے دیس پر راج کرے۔ رام کو یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ اس کا باپ مر گیا ہے۔ ہر کوشش اور ہر جتن کے باوجود رام نہ مانا اور اس نے واپس جانے سے انکار کر دیا، اور اس نے اس کٹیا کے اندر ہی اپنا بنواس کا عزم ظاہر کیا تھا۔ لہٰذا بھرت اور راج کے ساتھ دیگر سب لوگ اجودھیا لوٹ گئے اور وہاں بھرت کو اجودھیا کا راجہ بنا دیا گیا۔ یوناف ابھی تک بیتیل میں قاضی خاتون دپورا کے ہاں ہی ٹھہرا ہوا تھا کہ ابلیکا نے ایک روز اس وقت اس کی گردن پر لمس دیا جبکہ یوناف شہر کے نواح میں گھوم پھر رہا تھا۔ لمس دینے کے ساتھ ہی ابلیکا نے گنگناتی آواز میں کہا، اے یوناف میرے حبیب، بیتیل سے کوچ کرنے کی تیاری کرو۔ اب ہماری منزل مغربی افریقہ کے وسطی حصے میں جھیل میرو کے آس پاس کی بستیاں ہیں جہاں ان فوق الفطرت چیتوں نے تباہی پھیلا رکھی ہے، اور یہ دونوں چیتے مقامی لوگوں میں بدروحوں کے نام سے مشہور ہو گئے ہیں۔ اے یوناف، گو امالیقی بنی اسرائیل کے خلاف اپنی عسکری قوت میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں، پر بنی اسرائیل کو فوری طور پر کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہندوستان میں بھی رام کی ماں کیکئی نے اسے بنواس دلوا دیا ہے، اور وہ اپنی بیوی اور بھائی لچمن کے ساتھ بن کے اندر ایک کٹیا کے اندر پرسکون زندگی کے دن گزار رہا ہے۔ فی الوقت اسے بھی عزازیل کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لہٰذا جنوبی افریقہ کے وسطی حصے میں جھیل میرو کے اطراف میں ان دونوں چیتوں کا خاتمہ کیا جائے، وہاں کے لوگوں کو ان کے شر سے نجات دلائیں۔ اس پر یوناف نے مسکراتی آواز میں کہا، اے ابلیکا، میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا چلو جھیل میرو کا رخ کریں۔ اس کے ساتھ ہی یوناف نے اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لا کر وہاں سے کوچ کر گیا تھا۔ شام سے تھوڑی دیر قبل یوناف جھیل میرو کے کنارے کلوا نام کی بستی سے باہر نمودار ہوا۔ اس نے دیکھا چند نوجوان لکڑہارے اپنی پیٹھ پر لکڑیاں لادے بستی کی طرف جا رہے تھے۔ یوناف نے آگے بڑھ کر ایک پیچھے رہ جانے والے لکڑہارے کو مخاطب کر کے کہا، اے جوان، میں ان علاقوں میں اجنبی ہوں، میں 2 خونخوار چیتوں کے بارے میں سن کر ادھر آیا ہوں اور ان کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس مقصد کے لیے مجھے چند یوم تک یہاں ٹھہرنا ہوگا۔ کیا یہاں کوئی سرائے ہے جس میں قیام کر کے میں ان چیتوں کے خلاف حرکت میں آ سکوں؟ اس لکڑہارے نے اپنی کمر سیدھی کی اور یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے اجنبی، تو شاید ان چیتوں کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہے۔ وہ دراصل بدروحے ہیں اور درندوں کی صورت میں ظاہر ہو کر اپنی خوراک تلاش کرتے ہیں۔ اگر تمہیں اس حقیقت کا علم ہوتا تو کبھی ادھر کا رخ نہ کرتا۔ یوناف نے جواب دیتے ہوئے کہا، سنو، میرا نام یوناف ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں، میرا کام ہی بدروحوں پر گرفت کرنا ہے۔ اس لکڑہارے نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اگر ایسا ہے تو سنو، میرا نام روخا ہے، یہاں ایک سرائے ہے جو شہر کے مشرق میں جھیل میرو کے کنارے ہے۔
لیکن اے اجنبی، آج کی رات تم میرے ہاں میرے بھائی کی حیثیت سے قیام کرو، شام ہو گئی ہے، کھانا میرے ساتھ ہی کھانا، اور کل بھلے تم سرائی کی طرف چلے جانا۔ میں ایسے لوگوں کو بہت پسند کرتا ہوں جو بدروحوں سے ٹکرانے کا فن جانتے ہوں، لہٰذا آج کی رات تم میرے ہاں رہو۔ میرے جھونپڑے نما گھر میں صرف میری بیوی اور ایک چھوٹا سا بیٹا ہے۔ یوناف نے لکڑہارے کی چاہتوں کا احترام کرتے ہوئے کہا، میں ضرور آج کی رات تمہارے ہاں رہوں گا اور کل صبح سرائے میں منتقل ہو جاؤں گا۔ روقا نام کا وہ لکڑہارا خاموش ہو گیا۔ پہلے وہ دونوں بستی کے بازار میں گئے اور وہاں لکڑہارے نے لکڑیاں بیچ دیں۔ پھر وہ یوناف کو لے کر اپنے جھونپڑے نما مکان میں آ گیا جو نرسل سے بنوایا گیا تھا اور 2 کمروں پر مشتمل تھا۔ لکڑہارے کی بیوی کھانا تیار کر کے لکڑہارے کا انتظار کر رہی تھی کہ لکڑہارا یوناف کو لے کر گھر میں داخل ہوا اور اپنی بیوی کو مخاطب کر کے اس نے کہا، میرے ساتھ ایک مہمان ہے جو رات یہیں رہے گا، اس کے کھانے کا بھی انتظام کر دو۔ لکڑہارے کی بیوی نے خوش طبعی سے کہا، کھانا لگا ہوا ہے، تم مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ، اتنی دیر تک میں اور کھانا تیار کر لیتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی لکڑہارے کی بیوی کمرے سے نکل کر کھانا تیار کرنے لگی تھی، اور کمرے کے اندر جو کھانا اس نے پہلے سے لگا رکھا تھا اس پر بیٹھتے ہوئے روقا نے کہا، آؤ میرے بھائی کھانا کھا لیں۔ یوناف روقا کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ باہر اب سورج غروب ہو گیا تھا اور فضاؤں کے اندر گہری تاریکی چھا گئی تھی، تاہم کمرے کے اندر چربی سے جلتے ہوئے دیے کی وجہ سے کافی روشنی تھی۔ یوناف نے ابھی 2-3 لقمے ہی کھائے تھے کہ اچانک طوفان کی طرح ایک بہت بڑا اور دراز قامت چیتا جس کی آنکھیں تیر برسا رہی تھیں، وہ چھپر نما مکان کی طرف دیوار پھاڑ کر نمودار ہوا اور یوناف پر اس نے چھلانگ لگا دی تھی۔ جس وقت اس خوفناک اور سیاہ رنگ کے غیر معمولی طور پر بڑی جسامت والے چیتے نے شوریدہ مزاجی اور اعصاب شکن انداز میں لکڑہارے روقا کے چھپر نما مکان دیوار کو توڑ کر آندھی اور خوفناک قوت اور بپھرے ہوئے تند طوفان کی طرح یوناف کے اوپر چھلانگ لگائی تھی، تو اس وقت لکڑہارا روقا بری طرح شور و پکار کرنے لگا تھا۔ اس کی بیوی بھی بھاگتی ہوئی وہاں آئی اور وہ بھی اس خوفناک چیتے کو دیکھ کر زور زور سے مدد کے لیے پکارنے لگی تھی۔ گو اس چیتے نے اچانک دیوار پھاڑ کر یوناف پر چھلانگ لگائی اور یوناف کے پاس سنبھلنے کا کوئی موقع نہ تھا۔ پھر یوناف نے اپنے آپ کو اس فوق الفطرت چیتے کا شکار نہ ہونے دیا۔ جب چیتے نے اچانک اس پر چھلانگ لگائی تھی تو یوناف ایک طرح چیتے کی قوت اور زور کے باعث زمین پر وقتی طور پر بجھ سا گیا تھا، اور چیتا مکمل طور پر اس پر حاوی اور سوار ہو گیا تھا، اور اس لیے کہ چیتے نے اچانک حملہ کیا تھا اور یوناف کی حالت بے دھیانی میں ایسی ہو گئی تھی۔ لیکن جب چیتے نے یوناف پر سوار ہو کر اپنا منہ یوناف کی گردن کی طرف لاتے ہوئے اسے چیر پھاڑ دینا چاہا تو یوناف اس وقت تک مکمل طور پر سنبھل چکا تھا۔ اس نے بائیں ہاتھ سے چیتے کا جبڑا پکڑ لیا اور اسے اپنی گردن کے نزدیک نہ آنے دیا تھا۔ اس کے بعد اپنے دائیں ہاتھ کو یوناف نے چیتے کی چھاتی اور پیٹ کے درمیانی حصے میں جمایا۔ پھر اس نے زور سے اپنے رب کو یاد کرتے ہوئے نعرہ مارا، اللہ اکبر، اور اس کے ساتھ ہی یوناف چیتے کو بری طرح اچھال کر جس راستے سے وہ مکان میں داخل ہوا تھا اس راستے سے اس نے اسے باہر پھینک دیا۔ روقا کے مکان سے باہر چیتے کی بری طرح گرنے کی آواز آئی تھی۔ چیتے کو بری طرح باہر پھینکنے کے بعد یوناف خود بھی آندھی کے مہیب جھگڑوں کی طرح اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، اور مکان کی دیوار میں بن جانے والے جس راستے سے اس نے چیتے کو باہر پھینکا تھا اس راستے سے جب وہ خود بھی باہر آیا تو اس نے دیکھا وہاں چیتا موجود نہیں تھا اور نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ روقا اور اس کی بیوی کی چیخو پکار سن کر آس پاس کے مکانوں کے بہت سے لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ ان سب نے اپنے ہاتھوں میں مشعلیں اٹھا رکھی تھیں اور سبھی خوفزدہ دکھائی دے رہے تھے۔ جو مشعلیں لوگ اٹھائے ہوئے تھے ان مشعلوں کی روشنی میں یوناف نے دیکھا کہ وہاں چیتے کے گرنے کے نشانات تھے اور قریب ہی چند ایک اس کے پنجوں کے نشان بھی تھے۔ اس کے بعد مشعلوں کی روشنی میں یوناف نے وہاں چاروں طرف جائزہ لیا، پھر اسے کہیں بھی چیتے کے پنجوں کے نشانات نہ دکھائی دیے، جن کی بنا پر یوناف یہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ چیتا وہاں سے بھاگ کر کس سمت گیا ہوا ہے۔ تاہم وہاں انسانی قدموں کے بہت سے نشانات تھے، ایسا لگتا تھا جیسے وہ فوق الفطرت چیتا اپنی حیت بدل کر وہاں سے بھاگ گیا ہو۔ چند ثانیوں تک یوناف وہاں کھڑا ہو کر کچھ سوچتا رہا۔ اس دوران ایک طرف سے ڈھلتی ہوئی عمر کا ایک قداور شخص آیا جس کے ساتھ کچھ نیزوں اور برچھیوں سے مسلح جوان بھی تھے۔
لکڑہارا روخا اس موقع پر یوناف کے قریب آیا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا، اے یوناف، مسلح جوانوں کے ساتھ آنے والا یہ شخص مجستہ ہے اور یہ ہماری اس بستی کا سردار ہے۔ اپنی بات کہنے کے بعد روخا پھر پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ بستی کا سردار مجستہ قریب آیا اور وہاں کھڑے لوگوں کو اس نے بڑی شفقت اور نرمی سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا ہوا تم لوگوں کو؟ تم لوگ یہاں کیوں جمع ہو؟ کس بنا پر شور شرابہ کر رہے ہو؟ پھر اس نے یوناف کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، تمہارے ساتھ یہ اجنبی کون کھڑا ہے؟ اور اس غریب لکڑہارے روخا کی گھر کی دیوار میں سوراخ کیسے ہو گیا؟ کیا کسی نے چوری اور نقیب زنی کا کام کیا ہے؟ کلوا نام کی اس بستی کے سردار مجستہ کے اس استفسار پر لکڑہارا روخا آگے بڑھا اور اس نے یوناف کے ساتھ ملاقات، اسے اپنے گھر لانے، چیتے کے حملہ آور ہونے اور یوناف کے اسے اٹھا کر باہر پھینک دینے کے واقعات تفصیل سے سنائی۔ یہ حالات سن کر مجستہ بڑا متاثر ہوا۔ آگے بڑھ کر وہ یوناف کے قریب آیا اور اپنے سردار ہونے کی حیثیت کو یکسر فراموش کرتے ہوئے اس نے یوناف کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے منت کرنے کے انداز میں کہا، اے روحوں کی تقسیر کرنے والے عظیم انسان، اب تم یہاں اپنے آپ کو اجنبی اور نوارد خیال نہ کرنا۔ اس بستی کو تم اپنا ہی جانو، اور اگر تم چیتے کی شکل اختیار کرنے والی ان بدروحوں سے یہاں کے لوگوں کو نجات دے دو تو ان سرزمینوں پر تمہارا بہت بڑا احسان ہوگا۔ یہاں کے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ 2 چیتے ہیں، لیکن اکثر کا خیال ہے کہ یہ کوئی ایک مافوق الفطرت چیتا جو اپنی حیت بدل کر نمودار ہوتا ہے۔ پہلے یہ بہت زیادہ آدم خوری کرتا تھا، لیکن جب سے ہم نے اس کا ایک بندوبست کیا ہے تب سے اس کی آدم خوری میں کچھ کمی آ گئی ہے۔ یوناف نے بے چینی سے مجستہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اے مجستہ، تم لوگوں نے اس چیتے کے لیے کیا بندوبست کیا ہے؟ اس پر اس نے کہا، اے مہربان انسان، ہماری بستی اور آس پاس کی دیگر بستیوں کے کئی لوگوں نے دیکھا کہ یہ چیتا انسانوں کا شکار کرنے کے بعد ہماری بستی کی جنوب میں جھیل میرو کے کنارے کی پہاڑیوں کی ایک غار کے اندر لے جایا کرتا تھا اور وہیں بیٹھ کر وہ آرام سے اپنے شکار کو اپنا لقمہ بناتا تھا۔ اس پر کئی بار اس غار میں داخل ہو کر اس چیتے کا خاتمہ کرنا چاہا، پر اے شفیق نوارد، جو کوئی بھی اس چیتے کی تلاش میں اس غار کے اندر داخل ہوا وہ کبھی واپس نہ آیا اور وہ اس چیتے کی درندگی کا شکار ہو گیا۔ اے یوناف، اس چیتے کا خاتمہ کرنے کے لیے بڑے بڑے بہادر شہزور شکاری اور سورما اس غار میں داخل ہوئے تھے، پھر کسی کو بھی اس غار سے باہر نکلنا نصیب نہ ہوا۔ بس آس پاس کی بستیوں کے لوگوں نے مل کر ایک فیصلہ کیا کہ یہ چیتا چونکہ کوئی عام چیتا نہیں ہے بلکہ کوئی شیطانی قوت اور بدروح ہے، لہٰذا نہ کوئی اس کا شکار کر سکتا ہے اور نہ ہی اس پر کوئی قابو پا سکتا ہے۔ اس لیے اس چیتے کو اگر اس کی خوراک مہیا کر دی جائے تو اس کی آدم خوری میں کسی حد تک کمی آ سکتی ہے۔ لہٰذا یہ کام کیا گیا کہ ہفتے میں 3 مرتبہ ایک بھیڑ یا بکری اس غار کے منہ کے قریب باندھی جائے گی۔ پس جب رات ہوتی تو چیتا اس بندھی ہوئی بکری یا بھیڑ کو کھا جاتا اور اس گوشت پر کم از کم 2 دن گزارا کر لیتا۔ جب سے ہم لوگوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے تب اس چیتے کی آدم خوری اور خونخواری کسی حد تک کم ہو گئی ہے، لیکن اب مجھے امید ہے کہ یہ خونخواری پھر پہلے جیسی صورت اختیار کر لے گی۔ اس پر یوناف نے بے تابی کے عالم میں مجستہ سے پوچھا، اے مجستہ، وہ کیوں؟ اس پر مجستہ نے کہا، اے یوناف، شروع میں لوگ خوشی خوشی اپنا نمبر آنے پر اپنا جانور مہیا کر دیتے تھے، اس لیے کہ اس چیتے کی آدم خوری میں کمی آ گئی تھی اور انہیں ایک طرح سے سکون و امن نصیب ہوا تھا۔ لیکن اب لوگ اس چیتے کے لیے جانور مہیا کرتے کرتے تنگ آ گئے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ لوگ اپنا جانور مہیا کرتے وقت بحث و تکرار اور لڑائی جھگڑے پر اتر آئے ہیں۔ اس لیے مجھے خدشہ ہے کہ لوگوں نے اگر اس چیتے کے لیے جانور مہیا کرنا بند کر دیے تو یہ چیتا پھر پہلے کی طرح آدم خوری پر اتر آئے گا۔ اس اندیشے اور متوقع خطرے کے پیش نظر لوگوں نے اس غار کے منہ کے اوپر پتھر کا ایک بہت بڑا چیتے کا مجسمہ تراش کر رکھ دیا ہے۔ اس چیتے پر سیاہ رنگ کر دیا گیا ہے اور اب چیتے کے اس مجسمے کے سامنے لوگ نظر و نیاز پیش کرتے ہیں، اس کے آگے سجدہ اور اس کی پرستش کرتے ہیں کہ شاید اسی طریقے سے وہ بدروح چیتا ان سے راضی ہو جائے اور ان کی آدم خوری سے باز رہے۔ اس چیتے سے متعلق پورے حالات جو میں نے آپ سے کہہ دیے ہیں وہ یہ ہیں۔
اپنی بات ختم کرنے کے بعد مجستہ یوناف کا جواب سننے کے لیے اس کی طرف غور و انہماک سے دیکھنے لگا تھا۔ یوناف نے کچھ سوچا، پھر اس نے مجستہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے مجستہ، کیا تم میں سے کوئی اس غار تک میری رہنمائی کر سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہاں سے بھاگنے کے بعد وہ چیتا اسی غار کی طرف گیا ہوگا، لہٰذا میں اس غار میں داخل ہو کر اس کا خاتمہ کر دوں گا، اور اس طرح تم لوگوں کو اس چیتے کی آدم خوری سے نجات مل جائے گی۔ یوناف کے اس انکشاف پر روخا تیزی سے یوناف کے قریب آیا۔ یوناف نے دیکھا اس لمحے روخا کی حالت ایسی تھی جیسے حیات پر مرگ غالب آ گئی ہو اور آسودگی پر یاسیت چھا گئی ہو، اور اس کے چہرے پر گمسم لمحات کے اندر درد کی تحریروں کا رقص تھا، اور اس کی آنکھوں کے اندر کرب مسلسل اور مایوسی کے بھور تھے۔ پھر روخا کے لرزتے ہونٹ حرکت میں آئی اور اس نے یوناف سے اندیشوں میں ڈوبی ہوئی آواز میں پوچھا، اس ویران اندھیری رات کے اندر اے میرے معزز مہمان، آپ اس ہولناک اور موت کی غار میں کیوں داخل ہوں گے؟ پھر روخا نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں اور وہ چلا اٹھا، نہیں نہیں، میں آپ کو ہرگز ایسا مشورہ نہ دوں گا، اس کام سے باز رہیں، اس شیطانی درندے کی غار میں داخل نہ ہوں، اور اگر آپ نے ایسا کیا تو کبھی بھی آپ وہاں سے لوٹ نہ سکیں گے۔ یوناف نے روخا کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے تسلی دینے کے انداز میں کہا، اے روخا، تم فکر مند نہ ہو، میں تمہاری طرح کوئی عام انسان نہیں ہوں، تم دیکھو گے میں اس غار سے اپنے رب کے چاہنے پر ضرور واپس آؤں گا، اور تم دیکھو گے ان سرزمینوں کے اندر ان شیطانی درندوں پر غالب آنے والا میں ہی ہوں۔ اے روخا، تم نے دیکھا ان شیطانی درندوں کو بھی میرے آنے کی خبر ہو گئی ہے، اس لیے تمہارے گھر میں داخل ہوتے ہی انہوں نے مجھ پر حملہ کر دیا، اس طرح وہ میرا خاتمہ کر کے ان سرزمینوں کے اندر اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، پر ایسا ممکن نہیں ہے، میں تو ان شیطانی قوتوں کے لیے موت ثابت ہوں گا۔ اے روخا، مجھے افسوس ہے کہ اس چیتے نے تمہارے گھر کی ایک دیوار خراب کر دی ہے۔ پھر اپنے لباس کے اندر سے یوناف نے چند سنہری سکے نکالے اور اپنی مٹھی کے اندر دبا کر ان سکوں کو اس نے رازداری کے ساتھ روخا کی مٹھی میں منتقل کرتے ہوئے کہا، یہ سنہری سکے رکھو، ان سے اپنے گھر کی مرمت کروا لینا، اور اس کے علاوہ اپنی حالت بھی سنوار لینا۔ یوناف کی باتوں سے روخا اب کسی قدر مطمئن ہو گیا تھا۔ یوناف نے دیکھا چاند اب دور مشرق سے طلوع ہو رہا تھا، اور چاندنی آہستہ آہستہ اب اپنی بلندیوں سے اتر کر دھرتی کے سینے پر پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ یوناف نے پھر بستی کے سردار مجستہ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اے مجستہ، تم نے بتایا نہیں کہ کیا جھیل میرو کے کنارے چیتے کی غار تک تم میں سے کوئی میری رہنمائی کرے گا؟ یوناف کے اس استفسار پر مجستہ یوناف کے قریب آیا اور رازدارانہ لہجے میں اس نے کہا، اے روحوں کے تسخیر کرنے والے، جھیل میرو کے کنارے اس چیتے کی غار تک یہ تمہاری رہنمائی کریں گے، لیکن یہ لوگ غار کے اندر داخل نہ ہوں گے، بلکہ باہر ہی کھڑے رہ کر تمہارا انتظار کریں گے۔ یہ مسلح جوان جو اس وقت تعداد میں 12 ہیں، یہ بہترین جنگجو اور عمدہ قسم کے شکاری ہیں، اور غار سے باہر خطرے کی صورت میں یہ تمہاری مدد بھی کر سکتے ہیں، اور پھر اتنے اور ایسے مسلح جوانوں پر وہ چیتا حملہ آور بھی نہیں ہوتا۔ میں بھی ان جوانوں کو سمجھا دیتا ہوں کہ یہ تمہارے ساتھ روانہ ہو جائیں اور وقت آنے پر تمہاری مدد کریں۔ مجستہ جس وقت اپنے مسلح محافظوں کی طرف متوجہ ہوا، اس وقت یوناف لکڑہارے روخا کے پاس آیا اور بڑی ہمدردی میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے روخا، تم اپنے گھر میں جاؤ اور اپنے اہل خانہ کو تسلی دو، غار سے ہو کر اب میں تمہارے گھر نہ آؤں گا، بلکہ یہاں قیام کرنے کے لیے بستی کی جنوبی سرائے کا رخ کروں گا۔ میرا اب تمہارے ہاں ٹھہرنا تمہارے اور تمہارے اہل خانہ کے لیے خطرناک ہے، اس لیے کہ شیطانی قوتیں جان گئی ہیں کہ میں اب ان پر گرفت کرنے والا ہوں، لہٰذا انہوں نے میری آمد کے ساتھ ہی مجھے اپنا نشانہ بنانے کی کوشش کی، پر وہ ناکام رہے۔ اب میں اس بستی میں کسی کے ہاں بھی نہ ٹھہروں گا، کیونکہ میری وجہ سے میرے میزبان مصیبت اور اذیت میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ یوناف کے اس طرح سمجھانے پر روخا مطمئن ہو کر اپنے گھر چلا گیا تھا۔ اتنی دیر تک مجستہ نے اپنے محافظوں کو بھی ساری بات سمجھا دی، لہٰذا یوناف ان 12 مسلح جوانوں کے ساتھ جھیل میرو کے کنارے چیتے کی غار کی طرف روانہ ہو گیا۔